بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور فرمان خداوندی کے تحت قریش کو دین اسلام کی دعوت دی، تو اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا، مگر اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور مشرکین کے مظالم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور آغوش نبوت میں اور کاشانہ نبوت میں پرورش پانے کی بنا پر وہ تمام خوبیاں آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں جو کسی بھی نیک سیرت اور نیک پرور انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ جنگ نہروان میں خارجیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے ان مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا اور اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین شہزادی دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کی ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر دوسرا وار کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا، جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔
وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں جانبر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک روا رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں دیکھا تو رو پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے حسن، تو کیوں روتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، والد بزرگوار، میں اس بات پر کیوں نہ روؤں کہ آپ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے، میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ اول، تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے۔ دوم، سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ تیسری یہ کہ سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے، اور چوتھی یہ کہ سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ 4 باتیں مزید یہ ہیں کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کرے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کر دے گا۔ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے وصیت کی، میرے بچوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی امداد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ پڑھا اور اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک 63 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے سے 70 کلومیٹر دور دفن کیا گیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔